رات کے وقت کسی کھلی جگہ پر لیٹ کر آسمان کی طرف دیکھنا ایک عجیب سا احساس پیدا کرتا ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت ہی مسحور کن نظارہ ہوتا ہے۔ بالکل، وہ بے شمار ستارے اور سیارے جو بظاہر اندھیرے خلا میں تیر رہے ہیں، دراصل ایک بہت ہی سخت نظام میں بندھے ہوئے ہیں۔ فزکس کا ایک بنیادی اصول ہے جس پر یہ سارا کائناتی رقص قائم ہے۔ یعنی کشش ثقل، یا جسے ہم گریوٹی کہتے ہیں۔ بالکل وہی۔ ذرا تصور کریں، اگر زمین اپنے مدار سے تھوڑا سا بھی سورج کے قریب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہر چیز جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اور اگر یہ ذرا سا بھی دور کھسک جائے تو ہم اس بیکراں اور سرد خلا میں ہمیشہ کے لیے جم جائیں گے۔ کائنات کا یہ سارا کھیل دراصل اس فاصلے، اس توازن اور اسی کشش کا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم خلا کی نہیں بلکہ ایک اور طرح کی گریوٹی کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسا موضوع جو سیدھا انسان کے روزمرہ تجربات سے جڑا ہے۔ ہم محمد فاروق راشد کے تحریر کردہ ایک بہت ہی فکر انگیز ادارے کو بنیاد بنا کر یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بالکل اسی نظام شمسی کی طرح انسانی تعلقات میں بھی ایک کشش کام کرتی ہے۔ یہ بہت ہی دلچسپ زاویہ ہے، کیونکہ اگر رشتوں میں یہ حدود اور فاصلے نہ رہیں تو تصادم ہوتا ہے، جذبات آپس میں ٹکرا کر بھسم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اور اگر تعلق کی یہ کشش بالکل ہی کمزور پڑ جائے تو انسان تنہائی کے ایک نہ ختم ہونے والے خلا میں کھو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مشن اس بات کی گہرائی میں جانا ہے کہ محبت، احترام، حدود اور روحانیت کس طرح ہماری زندگی کے مداروں کو متوازن رکھتے ہیں۔ آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ میں بتاتی چلوں کہ انسانی رشتوں کو نظام شمسی کے مداروں سے تشبیہ دینا محض ایک شاعرانہ خیال نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مکمل نفسیاتی اور سماجی فریم ورک موجود ہے۔ اچھا، تو مصنف نے اسے صرف جذباتی حد تک نہیں رکھا۔ بالکل، اس تحریر کی جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کشش کو صرف ایک جذباتی کیفیت نہیں رہنے دیا، بلکہ اسے ایک اخلاقی، سماجی اور روحانی قوت کے طور پر پیش کیا ہے۔ یعنی یہ صرف دو لوگوں کے مل بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ جی، یہ ایک نہایت پیچیدہ کشمکش ہے، جہاں ہر انسان دوسرے کی کشش سے متاثر بھی ہو رہا ہے اور اپنی کشش سے اسے کھینچ بھی رہا ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر رشتے کا ایک مخصوص مدار ہوتا ہے۔ یعنی جو قربت ایک رشتے میں زندگی بخشتی ہے، وہی قربت کسی دوسرے رشتے میں تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس گفتگو میں ہم بنیادی طور پر اس میکانزم کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں کہ یہ سماجی فزکس کام کیسے کرتی ہے اور انسان اپنے تعلقات کے مختلف دائروں میں وہ توازن کیسے قائم رکھ سکتا ہے جو اسے بکھرنے سے بچائے۔ تو پھر اس سماجی نظام شمسی کے بالکل مرکز سے شروعات کرتے ہیں، وہ مرکز جہاں کشش سب سے زیادہ کثیف اور مضبوط ہوتی ہے، یعنی انسان کا گھر اور اس کے والدین۔ جی، تحریر میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ والدین اور اولاد کے رشتے کی بنیاد ممتا اور شفقت پر ہے۔ اب عام طور پر لوگ اس بات کو ایک بہت ہی روایتی انداز میں لیتے ہیں کہ والدین کو بچوں سے محبت ہوتی ہے اور بس۔ لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ وہی نا، اگر ہم اسے نفسیات اور گریوٹی کے زاویے سے دیکھیں تو یہ محض ایک جذبہ نہیں ہے، یہ وہ ابتدائی لیبارٹری ہے جہاں ایک بچے کے اندر اعتماد اور تحفظ کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ یعنی یہ رشتہ مستقبل کے تمام معاشرتی تعلقات کے لیے ایک پیمانہ، ایک کیلیبریشن کا کام کرتا ہے۔ بچہ اس دنیا میں آ کر جو سب سے پہلی کشش محسوس کرتا ہے وہ ماں کی محبت اور باپ کا تحفظ۔ اور اسی میکانزم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ماہرین نفسیات، جسے اٹیچمنٹ تھیوری کہتے ہیں، وہ بنیادی طور پر یہی ہے جو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، اٹیچمنٹ تھیوری، اسے تھوڑا سا واضح کریں گی؟ جی بالکل۔ جب ایک بچے کو گھر میں غیر مشروط محبت ملتی ہے تو اس کا دماغ ایک مخصوص انداز میں وائر ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں گروں گا تو کوئی مجھے تھام لے گا۔ ہاں، یعنی ایک سیفٹی نیٹ بن جاتا ہے۔ ہاں، یہ تحفظ اس کے اندر ایک مضبوط کشش ثقل پیدا کرتا ہے جو اسے بعد کی زندگی میں جذباتی طور پر مستحکم رکھتا ہے۔ خاندان ایک سورج کی طرح ہے، اس کی کشش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ کشش انسان کو باندھ کر بھی رکھتی ہے نا؟ جی،
لیکن یہی وہ قوت ہے جو اسے خلا میں بھٹکنے سے بچاتی ہے۔ خاندان کے اندر جو قربانی دی جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے جو یکجہتی ہوتی ہے، وہ دراصل اس بچے کو یہ سکھا رہی ہوتی ہے کہ جب مدار میں کوئی خلل آئے تو ایک دوسرے کا بوجھ کیسے بانٹنا ہے۔ یعنی ایک مضبوط خاندانی پس منظر رکھنے والا شخص جب معاشرے میں جاتا ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ بھی ہمدردی کی بنیاد پر تعلقات استوار کرتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اس کا اپنا اندرونی مدار مستحکم ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی خاندان کی بات، جو ہمارا مرکز ہے، جسے ہم خود منتخب نہیں کرتے۔ وہ کشش ہمیں پیدائشی طور پر مل جاتی ہے، لیکن جب ہم اس خاندانی سورج کے مدار سے ذرا باہر قدم رکھتے ہیں تو دوستوں کا مدار شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں تعلقات کی فزکس تھوڑی بدل جاتی ہے۔ یہی تو، یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر والدین کی محبت اس نظام شمسی کا سورج ہے، تو کیا ہماری دوستیاں وہ سیارے ہیں جن کے مدار کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں؟ جی، یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ دوستی کے کشش کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ میوچول پل یا باہمی کھنچاؤ پر مبنی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم واقعی اتنے باشعور ہوتے ہیں کہ شعوری طور پر ایسے دوست چنیں جو ہمیں نیکی کی ترغیب دیں، جیسا کہ مصنف نے کہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ خاندانی کشش غیر مشروط ہوتی ہے، لیکن دوستی کی کشش مشترکہ اقدار اور نظریات سے پیدا ہوتی ہے۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ ایک حقیقی دوست وہ ہے جو آپ کو اخلاقی اور فکری طور پر بلند کرے۔ یعنی اکثر اوقات جو دوستیاں اتفاقی طور پر بن جاتی ہیں اسکول یا محلے میں، وہ بھی ہماری شخصیت کو شکل دے رہی ہوتی ہیں۔ بالکل، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں تو ہم دراصل اپنے ارد گرد کی کشش ثقل کا خود تعین کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ اگر انسان ایسے دوستوں کے مدار میں داخل ہو جائے جن کی ترجیحات منفی ہوں یا جو اخلاقی طور پر کمزور ہوں، تو وہ لاشعوری طور پر انسان کو نیچے کی طرف کھینچنے لگتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا آربیٹل ڈیکے ہے۔ واہ، آربیٹل ڈیکے، یعنی آپ کا مدار گرنے لگتا ہے؟ جی بالکل، اس کے برخلاف ایسے دوست جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے ہوں اور بہتر انسان بننے کی ترغیب دیں، وہ آپ کے مدار کو ایک نئی بلندی عطا کرتے ہیں۔ اور اسی لیے دوستی میں وفاداری اس رشتے کو کسی بھی دوسرے معاشرتی رشتے سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ بالکل درست۔ تو ہم نے اندرونی نظام شمسی کو دیکھ لیا، جہاں خاندان کا سورج اور دوستوں کے قریبی سیارے کام کر رہے ہیں۔ اب ذرا بیرونی مداروں کی طرف چلتے ہیں، یعنی ان دائروں میں جہاں جذبات کا عمل دخل کم ہو جاتا ہے اور اصولوں کی کشش زیادہ اہم ہو جاتی ہے۔ جی، جیسے پیشہ ورانہ زندگی اور آج کی جدید ڈیجیٹل دنیا۔ اداریہ واضح کرتا ہے کہ دفتر میں یا استاد اور شاگرد کے رشتے میں تعلق باہمی اعتماد، عدل، احترام اور شفافیت پر قائم ہوتا ہے۔ وہاں ضروری نہیں کہ آپ کو اپنے دفتری ساتھی سے کوئی جذباتی لگاؤ ہو، لیکن اس کی صلاحیت کا احترام اس تعلق کو جوڑے رکھتا ہے۔ بالکل، لیکن جب ہم اس اصول کو ڈیجیٹل دنیا پر لاگو کرتے ہیں تو مجھے ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ کس قسم کا تضاد؟ آپ ڈیجیٹل دنیا کی فزکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ تحریر میں کہا گیا ہے کہ انجان لوگوں کے ساتھ اور آن لائن دنیا میں ہمیں اخلاقی رویہ، شائستگی اور ذاتی معلومات کا محتاط استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف ذرا سوشل میڈیا کے پورے ماڈل کو دیکھیں، فیس بک ہو یا انسٹاگرام، ان کا الگورتھم تو ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ آپ اپنی ذاتی معلومات ہر وقت شیئر کریں۔ آن لائن شفافیت کا دکھاوا کرنا اب ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ یہ واقعی آج کے دور کا سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا نے دراصل کشش اور فاصلے کے قدرتی تصور کو مسخ کر دیا ہے۔ تو ایک انسان اس ڈیجیٹل دنیا میں رہتے ہوئے کیسے ان دونوں چیزوں میں توازن قائم کرے؟ ایک طرف ایپس آپ کی حدود توڑ رہی ہیں اور دوسری طرف مصنف کی بتائی ہوئی شائستگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص ہماری اسکرین پر موجود ہے وہ ہمارے بہت قریب ہے، حالانکہ وہ ایک بیرونی مدار کا حصہ ہے، اور یہیں سے حدود یا باؤنڈریز کا تصور فیصلہ کن اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ باؤنڈریز۔ مصنف جو شائستگی اور ذاتی تحفظ کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل اس ڈیجیٹل خلا میں آپ کا سپیس سوٹ ہے۔ الگورتھم ضرور چاہتا ہے کہ آپ اپنی ہر چیز دنیا کے سامنے رکھ دیں، لیکن باشعور انسان جانتا ہے کہ رسائی دینا اور بے نقاب ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ کیا بات ہے! رسائی دینا اور بے نقاب ہونا، یعنی اویلیبلٹی اور ایکسپوجر میں فرق ہے۔
بالکل، اخلاق اور شائستگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہر کسی کے لیے اپنے نجی دائرے کے دروازے کھول دے۔ آن لائن رشتوں میں محفوظ اور معزز رہنے کے لیے سماجی اصولوں کو مقدم رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست وضاحت ہے، اور اسی فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تصادم ہوتے ہیں۔ جب انسان یہ بھول جاتا ہے کہ کون سا رشتہ کس مدار میں ہے، تو مدار آپس میں ٹکرا جاتے ہیں اور رگڑ یعنی فرکشن پیدا ہوتی ہے۔ اور اس رگڑ کو کم کرنے کے لیے ہی ہمیں حدود کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی، تحریر میں اس حدود اور اختلافات کے توازن پر بھی گہری بات کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نامحرم کے ساتھ تعلقات میں حدود کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم اکثر اسے صرف ایک روایتی پابندی سمجھتے ہیں، لیکن اگر اسے رشتوں کی فزکس کے حوالے سے دیکھیں تو یہ غیر ضروری قربت سے گریز دراصل جذباتی اور سماجی افراتفری کو روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی یہ رشتوں کی ساخت کو محفوظ رکھنے کا ایک حفاظتی میکانزم ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات مصنف نے سیاسی اور معاشرتی مباحثوں کے حوالے سے کی ہے کہ اختلاف رائے کے دوران تحقیر یا نفرت سے گریز کرنا چاہیے۔ سماجی حدود صرف جسمانی فاصلے تک محدود نہیں ہوتیں، بلکہ وہ ذہنی اور لسانی بھی ہوتی ہیں۔ اپنوں یا پرایوں کے ساتھ بحث دلیل اور شائستگی کے ساتھ ہونی چاہیے، ورنہ معاشرتی ہامانگی تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ سب کتنا مشکل ہے؟ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ آج کل خاندانی واٹس ایپ گروپس اور سیاسی بحثیں تو بلیک ہول بن چکی ہیں جو اچھے بھلے رشتوں کو نگل لیتی ہیں۔ یہ تو ہے۔ جب جذبات پوری طرح حاوی ہوں تو کیا محض ایک دلیل سے یا شائستگی کی تلقین سے ان تعلقات کی کشش کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے؟ انسان تب کیا کرے؟ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہیں پر انسان کے صبر کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ جب صورتحال بلیک ہول جیسی بن جائے تو وہاں آپ منطق اور دلیل سے نہیں جیت سکتے، کیونکہ سامنے والا سننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر حل کیا ہے؟ مصنف کا مشورہ یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں مقصد بحث کو جیتنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احترام کو بچانا ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ تحمل کے ذریعے، یعنی برداشت کرنا۔ جی، اختلاف رائے میں بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا ہی وہ سماجی اینٹی گریوٹی ہے جو معاشرے کو بکھرنے سے بچاتی ہے۔ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ رشتے کا وقار زیادہ اہم ہے تو آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ حدود صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کیا بات کر سکتے ہیں، بلکہ یہ جاننا بھی ایک حد ہے کہ کہاں بات کرنا چھوڑ دینی ہے۔ واہ، کہاں بات کرنا چھوڑ دینی ہے، یہ بھی ایک حد ہے۔ دنیاوی رشتوں، ان کی کشمکش اور مداروں کے ٹکراؤ سے گزر کر اب ہم اس گفتگو کے سب سے دلچسپ اور آخری حصے کی طرف آتے ہیں، جو کہ روحانی تعلق ہے۔ بالکل، اداریہ ہمیں تعلقات کی سب سے اعلیٰ سطح پر لے جاتا ہے، ایک ایسی کشش جو اس زمین اور اس کے مادی قوانین سے ماورا ہے۔ مصنف نے یہاں ذوق خدائی اور لذت آشنائی جیسی اصطلاحات استعمال کی ہیں، جو کہ بہت گہری اصطلاحات ہیں۔ جی، ذوق خدائی کو انہوں نے ایک ایسا جذبہ قرار دیا ہے جو انسان کو مادی تعلقات سے آزاد کر کے خالص اللہ کی طرف مائل کرتا ہے اور مانوی سکون دیتا ہے۔ اور لذت آشنائی وہ روحانی فیض ہے جو دل کو دنیاوی رشتوں کی محتاجی سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اس مقام پر علامہ اقبال کا وہ مشہور شعر یاد آتا ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یہ شعر اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ یعنی دنیاوی مداروں کی کشش سے اوپر اٹھنا۔ مجھے یہ سن کر فزکس کی ایک اور ٹرم یاد آ رہی ہے، اسکیپ ویلوسٹی۔ اسکیپ ویلوسٹی، ذرا اسے سمجھائیں۔ جیسے جب کوئی خلائی جہاز زمین کی شدید کشش ثقل کو توڑ کر خلا میں جانے لگتا ہے تو اسے ایک انتہائی تیز رفتار چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ زمین کے بھاری پن سے آزاد ہو سکے۔ مجھے لگتا ہے کہ مصنف جس روحانی کشش کی بات کر رہے ہیں وہ دراصل انسانی روح کی اسکیپ ویلوسٹی ہے۔ واہ، یہ بہت زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے۔ ہاں، یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں ایک انسان دنیاوی رشتوں کی بھاری کشش کو توڑ کر روحانی سکون کی ایک ایسی حالت میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ خود کو بالکل بے وزن اور آزاد محسوس کرتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ انسان نے روح کی اسکیپ ویلوسٹی حاصل کر لی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنگلوں میں جا کر بیٹھ جائے؟ کیا وہ دنیا ترک کر دے؟ جی بالکل، ذہن میں تو یہی آتا ہے کہ اگر ہر شخص اپنے روحانی خلا میں نکل گیا
تو پھر معاشرے کے یہ سارے مدار تو بکھر جائیں گے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس ادارے کی اصل گہرائی سمجھ میں آتی ہے۔ اس کا جواب ہے کہ بالکل نہیں۔ مصنف ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ دنیا چھوڑ دیں۔ اچھا، تو پھر اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ دراصل یہ روحانی کشش باقی تمام انسانی تعلقات میں اخلاقی بلندی اور محبت کا معیار بڑھا دیتی ہے۔ جب آپ کی توقعات انسانوں سے ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کا ہر عمل خدا کی رضا کے لیے ہو جاتا ہے تو آپ رشتوں میں صبر کرنے لگتے ہیں۔ یہ انسان کو معاشرے کے لیے ایک مثالی کردار بنا دیتی ہے۔ کیا بات ہے! یعنی یہ روحانی کشش وہ کائناتی گلو ہے جو باقی تمام زمینی رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، کیونکہ اب آپ ان رشتوں کو ان کی خامیوں کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ گریوٹی صرف ایک ایسی اندھی قوت نہیں جو ہم پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ انسانی تعلقات میں یہ ایک ایسا رویہ ہے جسے ہم محبت، احترام اور حدود کے ذریعے خود متوازن کرتے ہیں۔ جی، اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا اہم ہے کہ جب انسان ان اصولوں کو سمجھ لیتا ہے تو وہ نہ صرف اپنی ذات کے لیے بلکہ اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے ایک مضبوط مرکز بن جاتا ہے۔ بالکل۔ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میں ایک ایسی بات چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر واقعی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بات کی کہ ہر تعلق کی اپنی خاص کشش ہوتی ہے جو ہمیں زمین پر پاؤں جمانے میں مدد دیتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب ہم اپنا زیادہ تر وقت اس ڈیجیٹل دنیا کی سکرینوں کے پیچھے ایک کمزور اور مصنوعی زیرو گریوٹی میں گزارتے ہیں اور حقیقی رشتوں یا روحانی تعلق کی مضبوط کشش سے دور رہتے ہیں تو ہمارے اندرونی توازن کا کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا آج کے انسان کا جذباتی طور پر مسلسل تنہائی کے خلا میں بھٹکنا اسی مصنوعی کشش کا انتخاب کرنے کا نتیجہ تو نہیں؟ کیا ہم نے زمینی رشتوں سے بچنے کے لیے خود کو ایک ایسے خلا کے حوالے کر دیا ہے جہاں ہم مسلسل گر رہے ہیں؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔